نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 15 پارے کا خلاصہ 15 پارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ کا نام ہی پڑ گیا اسرائیل، بنی اسرائیل. تو اس سورہ کی پہلی آیت میں ہے الاسراء، تو اس وجہ سے سورہ کا نام اسرائیل پڑ گیا. اسراء کا معنی کیا ہے؟ رات میں سفر کرنا. تو چونکہ اس سورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی بنی اسرائیل پڑ گیا. اور اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، یہودیوں کا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اس سورہ کی پہلی آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا. معراج کے سفر کے 2 حصے، ایک حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا، اسے بولتے اسراء. پھر بیت المقدس سے عرش معلی تک، خدا تک پہنچنے کا ایک سفر ہے، ایک دوسرا حصہ، اسے بولتے معراج. سمجھ میں آ گیا؟ معراج کے سفر کے 2 حصے، ایک حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا، اسے بولتے اسراء. اور بیت المقدس سے عرش معلی تک، خدا تک جانے کے سفر کو بولتے معراج. عموماً پورے واقعے کو ملا کر معراج بول کر بولتے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی بھی ہوا اور بیداری کی حالت میں بھی ہوا، خواب کی حالت میں بھی ہوا ہے. روحانی، جسمانی اور نیند کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، سب طریقے سے نبی کا معراج ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی. تو یہاں اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر تو یہاں ہے، اور اللہ سے بات چیت کرنے کا ذکر وہ سورہ نجم کے اندر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات چیت کر کے واپس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیا. پہلا انعام سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن رسول سے. دوسرا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو بھی بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ 50 نمازیں دیا تھا، اس میں سے 5 نمازیں رہ گئی تھی. یہ چیزیں 3 اللہ انعام کے طور پر دیا. آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. تو بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم تھی، یہودی. تو وہ لوگ 2 مرتبہ زمین پر فساد مچائے تو ان پر اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ ان پر تباہی اور عذاب آیا. کیا انہوں 2 مرتبہ فساد مچائے، ان پر عذاب کیا آیا؟ تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، شریعت کی مخالفت کی، نبیوں کو ناحق قتل کیا اور تورات کتاب کے اندر تحریف کر دی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 قسم کا عذاب آیا. تو پہلا ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے بخت نصر بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا. تو اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل کو، یہودیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو بھی اس نے تباہ کر دیا، جلا دیا مسجد اقصیٰ کو بھی. اس کے بعد وہاں سے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور بہت سارے یہودی لوگ جو بچ گئے تھے زندہ، ان کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل شہر کو لے کر چلے گیا. اور تقریباً 70 سال تک اس کے پاس تھے، یہودی لوگ غلامی کی حالت میں تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دیا، دوبارہ اچھی زندگی دیا یہودیوں کو. بہت سارے ان کے پاس مال اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تو پھر یہ لوگ پھر فلسطین آ گئے، یہودیاں، بنی اسرائیل. پھر اس کے بعد پھر وہی حرکتیں، شرارتیں، نافرمانی شروع کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ پہلی بار نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ بخت نصر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی دیا، تو پھر یہ لوگ پھر نافرمانی کرنے لگے. تو پھر ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام تیتوس رومی ہے، تو یہ بادشاہ کو اللہ ان پر مسلط کر دیا. تو ان بھی جیسا بخت نصر ان کا یہودیوں کا حال خراب کر دیا، نہیں ویسا تیتوس بادشاہ بھی ان کا حال خراب کر دیا تھا. ان کو
نیست و نابود کر دیا تھا اور بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے زمانے کے یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر نہیں مانیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، تو پھر تمہارے پہلے کے باپ دادا یہودیوں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا ہے ویسا تمہارا ساتھ بھی ہوگا. اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی اپنے کرتوت سے باز نہیں آتے تھے، سرکشی اور دوسرے نافرمانی کے اندر رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، خیبر کو ان کو پہنچا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال کر ان کو بھگا دیا گیا وہاں سے. تو اب موجودہ یہودیوں کی چال اور پلان کیا ہے معلوم؟ اب موجودہ یہودیوں کی چال، پہلا پلان یہودیوں کا مسجد اقصی ان کی تھی، ان کو وہاں سے نکالا گیا، وہ ہماری اسے قبضہ کرنا بول کر ان کی پلان ہے. اس لیے فلسطین کے اندر جنگ چل رہی ہے وہ، اور وہاں مسجد اقصی کو قبضہ کر کے وہاں ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ بنانے کی ان کی پلان ہے. دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیے تو مدینہ بھی ہمارا تھا بول کر انہوں مدینے کو قبضہ کرنے کی فکر ہے، اور خیبر سے بھی عمر نکال دیے، خیبر بھی ہمارا سے بول کر اس کو بھی قبضہ کرنے کی فکر ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کو بھی قبضہ کرنے کی یہودیوں کی چال ہے. یہ موجودہ یہودیوں کی چال ہے اسرائیل کی، یہ آپ بتا دیا ہے. تو آگے چلیں. قرآن کریم سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت بغیر کسی ریاکاری کے، وہ اللہ بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ وہ یہاں فرمایا. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، اللہ وہ یہاں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اف، اللہ لفظ اللہ قرآن میں نازل کر کے فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. یہ لفظ اف ہے نہیں، یہ اف کو بھی اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اف بھی بولا نہیں ماں باپ کو، سمجھ پایا؟ ان کی خدمت کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ سے سلیقے سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. ماں باپ کی اگر نافرمانی کریں گے دنیا میں تو اس کی سزا مل جاتی ہے، نہیں کرنا. آگے اللہ پورے دن کا خلاصہ 2 باتیں، پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں، وہ بار بار آتے رہتے ہیں. تو پورے دن کا خلاصہ 2 باتیں. 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک عوامر، عوامر مطلب کرنے کے کام، دوسرا نواہی نہیں کرنے کے کام. تو ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنا، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہنا ہے. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا یہاں ذکر کیا ہے. مشرکین مکہ کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، تو اللہ کو یہاں بیان کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بھی روزی دینے والے اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہیں، روزی کے خوف سے بچوں کو مارو نہ کو، اللہ یہ فرماتے ہیں. تو آج بھی لوگ بہت سارے مسلمان جیسا مشرکین مکے کے مشرک لوگ کرتے تھے، روزی روٹی کے خوف سے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. تو آج کے مسلمان لوگ بھی اپنے بچوں کو پیٹ کے اندر مار دیتے، گولی کھلا کر، آپریشن کر کے. بچے کو 5 مہینہ کا بچہ بن گیا، بچے کو باہر نکال دیے. بچہ بن گیا ہے، گولی کھا لیے، استنجا خانے میں استنجا کو چلے گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بچہ وہاں لیٹرین کے اندر آ گیا. تو آج کے مسلمانوں کے اندر مشرکین مکہ کی عادت ہے. اور پھر مشرکین مکہ کی عادت اگر مسلمانوں کے اندر ہے تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چور مسلمان ہو سکتے، سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آگے بات نہیں کرنا ہے سب کام. یہ سب مشرکین کی عادت تھی، ہمارے اندر کہاں سے آ گئی ہے؟ کہاں سے آ گئی؟ یا تو ہمیں مشرکہ رہیں گے یا پھر ہمیں ان کی نسل سے ہوں گے. 2 باتیں تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو آگے بڑھیں. تو بچوں کو قتل کرنا نہیں ہے ایسا، بچوں کو پیدا کرنا بھی نبی کو فخر ہوگا قیامت کے دن. آگے بڑھیں. قتل نہیں کرنا، اس کے علاوہ زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، قتل کسی بے گناہ آدمی کو قتل نہیں کرنا، یتیم بچے کا مال کھانا نہیں، وعدہ پورا کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، انصاف کرنا چاہیے. اور جس چیز کا ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں بحث نہیں کرنا. آگے چلیں. زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. اکڑ کر چلنے والا بندہ کیا زمین کو یا پہاڑوں کو چیر کر آگے بڑھ سکتا؟ کیا نہیں بڑھ سکتا ہے. تو پھر اکڑنے کی اجازت نہیں ہے. منکرین کہتے تھے کہ
مرنے کے بعد ہمیں کیسا زندہ ہوتے ہیں؟ لوگ آ کر پوچھتے تھے مرنے کے بعد ہمیں ہماری ہڈیاں کیا بولتے ہیں پیس پیس ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں زندہ کیسا ہوتے ہیں؟ یہ آ کر لوگ بولتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان سے پوچھو، ان کو تمہیں جواب دو کہ دیکھو تمہیں اگر تمہاری طاقت میں ہے تو یہ تمہیں ایک لوہا بن جاؤ یا مضبوط پتھر بن جاؤ. اب لوہا کیسا گھٹو رہتا یا پتھر کیسا گھٹو رہتا ہے، یہ دو چیزیں لوہا یا پتھر، یا تمہیں اس سے بھی اور کوئی مضبوط چیز ہے دنیا کے اندر تو تمہیں وہ بن جاؤ. پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بن گئے تو بھی اللہ پھر تم کو زندہ کر کے اٹھا کر تم کو کھڑا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں تو جیسا اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے نہیں سو لوگوں کو اللہ پھر ان کو وجود بخشا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پتھر بھی بن جائیں گے تو پھر اللہ تم کو وجود بخشے گا اللہ تعالیٰ. آج ایک مشرکین کی حالت کو اللہ بیان کیا. مشرک لوگ جب سمندر کے اندر سفر کرتے تھے تو جب سفر کے اندر ان کی کشتی، ان کا پڑوا بوٹ ڈوبنے کے پوزیشن میں ہوتا تھا تو انہوں اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کچھ پکارتے تھے. انہوں اللہ بچاتا کو معلوم ان کو، اس لیے ان کے بتوں کو بھی نہیں پکارتے تھے، انہوں اللہ کچھ پکارتے تھے. جب اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ ان کو بچا دیتا تھا، ان کی کشتی ڈوبتی نہیں تھی. اب اللہ کو پکارے نہیں، اللہ ان کو بچاتا تھا. تو اللہ ان کو بچانے کے بعد پھر انہوں اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے تھے، پھر نافرمانی اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے تھے، زمین میں فتنہ فساد مچاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں سمجھنے کی بات کہ جو اللہ تم کو کشتی پانی میں تھی، پانی میں کشتی چل رہی تھی تو پانی میں کشتی کو ڈوبتے ہوئے بچانے کی طاقت رکھتا ہے. اگر تمہیں زمین کے اوپر خشکی پر اگر تمہیں نافرمانی کرتے رہیں گے تو جو اللہ تمہارے کو پانی میں کشتی ڈوبنے سے بچایا نہیں، تو اللہ یہاں خشکی پر زمین میں دھسنے سے اللہ تعالیٰ بچاتا نہیں. نافرمانی کریں گے تو دھسانے کی طاقت رکھتا ہے اللہ، وعدن دے رہا ان کو. تو اس لیے نافرمانی نہیں کرنا اللہ کی. اللہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ چانس دیا، ڈھیل دیا، عذاب نہیں دیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سدھر جانا چاہیے، بندہ شکر گزار بننا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بہت ساری جگہوں پر بھی یہاں بھی ہے. اس کے بعد تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے. تو تہجد کے بارے میں یا تو آدمی ہمت ہو تو اجالے پر اٹھ کر پڑھے. سو کر اٹھ کر پڑھنے کی نماز کا نام تہجد ہے. سو کر اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اجالے پر اٹھ کر تو پھر سونے سے پہلے عشاء کے بعد ہی پڑھ کر سو جائے، یہ بھی تہجد ہی ہے. آگے مشرکین یہودیوں کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال کرنے لگے. مشرک لوگ یہودیوں کے بتائے ہوئے سوال کو ان سے سیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. روح کسے بولتے؟ سوال کرے آ کر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں انہوں روح کا تو کیا انہوں بول کر سمجھ میں آتا نہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے. بس تمہیں ان کو اتنا بول دو کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تمہیں اتنا بولو کہ روح امر خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے ڈالی جانے والی چیز ہے. ان کے دماغ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ روح کو سمجھ سکیں، اس لیے تمہیں اتنا بول دو کہ روح امر ربی ہے. اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہونے کی نفی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے اختیارات نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی اختیارات ہے. وہ بتا رہے کیا مطلب اس کا کہ مشرکین مکہ آ کر اپنے جذبات اور مطالبات پیش کرتے تھے، ایسا کر ڈالو ویسا کر ڈالو بول کر. مثلا زمین سے چشمے اگاؤ، زمین سے چشمے اٹھنے کے لیے بولو، چشمے نکلنا زمین سے، تمہیں کر کو دکھاؤ زمین سے چشمے نکالو، اونٹے پھوٹاؤ زمین سے، اور کھجوروں کے درخت کھجورا نکالو، انگوروں کے باغات نکالو زمین سے، اور آسمان پر چڑھ کر آسمان سے کتابیں لے کر آؤ، آسمان پر چڑھ کر سنہرے قسم کے ٹکڑے وہاں سے لے کر آؤ. ایسا بول کر بولتے تھے تمہیں ایسا کرے تو ہمیں تمہارے نبی مانتی مل کر بولتے تھے. اب نبی کیا بولتے تھے؟ میں بھی انسان بھائی تمہارے سر کا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. پھر تمہیں انسان ہو کر نہیں کر سکتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی انسان تمہارے سر کا. بس تمہارے میرے فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس وہی نہیں آتی ہے، میرے پاس وہی آتی ہے. میں اللہ کا رسول ہوں تب بولے. تو سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی انسانی ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے زمین سے اونٹا پھگانا پھٹانا، یا زمین سے باغات نکالنا کھجور کے انگور کے، یا پھر آسمان پر چڑھ کر آسمان سے سنہرے قسم کے کوئی چیزیں لے کر آنا، یہ پھر آسمان پر چڑھ کر کتاب لے کر آنا. یہ طاقت نبی کے پاس نہیں ہے. جو طاقت میرے پاس ہے وہ بولو میں کرتا ہوں، جو میری طاقت سے باہر ہے وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام کے 9 نشانیوں کا ذکر ہے.
9 معجزات، یا تو 9 معجزات مراد ہوں گے یا 9 احکامات مراد ہوں گے. تو 9 معجزات سے کون سے مراد ہیں وہ پہلے سن لیں. عصا، حضرت موسیٰ کا عصا. ید بیضا کا مطلب ہاتھ میں بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو ان کے ہاتھ سورج کے ساتھ چمکتا تھا. دوسرا ان کے زبان میں لکنت تھی تو اللہ تعالیٰ لکنت کو دور کر کے ان کو اچھی اللہ زبان عطا کیا. تیسرا سمندر کے 2 ٹکڑے کر دینا، 2 حصے، عصا مار دیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا سمندر، راستہ بن گیا. فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، فرعون لوگوں پر ٹڈی کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا، کپڑوں میں چوہے پڑ گئی اور مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. یہ معجزات. اس کے بعد اگر 9 معجزات نہیں سرکا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے 9 احکامات اگر مراد لیں گے تو 9 احکامات یہ ہوں گے: شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام نہیں لگانا اور اسے جھوٹے الزام لگا کر اسے قتل نہیں کرنا، جادو نہیں کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگانا اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. یہ باتیں آگے. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو مشرک لوگ آ کر کہنے لگے کہ تمہیں بولتے اللہ یا کچھ بول کر، لیکن تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ یا رحمان بول کر. تو مشرک لوگ آ کر کیا بولنے لگے، تمہیں بولتے تو اللہ یا کچھ بول کر، تمہیں خود دعا میں کیا بول رہی، یا اللہ یا رحمان بول کر بول رہی، تو دو اللہ کو تمہیں پکار رہی، جبکہ تمہیں کیا بولتے، ایک اللہ ہے بول کر بولتے نہیں، پھر تمہیں کوئی دو اللہ کو پکار رہی یا اللہ یا رحمان بول کر. تو مشرکوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنے احمق اور پاگلا ہیں انہوں کہ اللہ کا نام بھی اللہ ہے اور رحمان بھی اللہ کا نام ہے، وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. اتنے احمق ہیں انہوں، وہ حال ہے ان کا. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات زور سے کر رہے تھے، نماز میں زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنا زور سے پڑھو نہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اتنے زور سے قرآن پڑھو نہ کو، بالکل آہستہ پڑھو نہ کو اور بالکل زور سے پڑھو نہ کو، درمیانی آواز سے پڑھیں بول کر اللہ تعالیٰ ایک حکم فرماتے ہیں. تو اسلام پورا اعتدال کا مذہب ہے، نہ بالکل ظلم بھی نہیں، نہ بالکل جھوٹ بھی نہیں، اعتدال والا مذہب ہے. آگے تو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یہود اور مشرکین کا نصارہ کرنا رد فرمایا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ختم. سورہ کہف کا معنی کیا، غار. تو اس کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے. اصحاب کہف کا تو غار والے لوگ، یہود مدینے کے یہودی لوگ یا مشرک لوگ یہودیوں سے، مدینے کے یہودیوں سے پوچھ کر نبی سے سوال کرتے ہیں. 3 سوالات کرتے ہیں. کیا سوالات کرتے ہیں؟ پہلا سوال روح کے بارے میں، ابھی بات آ گئی ہے بنی اسرائیل کے اندر. تو 3 سوال کرتے. پہلا سوال روح کیا ہے یہ سوال کرتے. دوسرا اصحاب کہف کون ہے یہ سوال کرتے. تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، ان کا قصہ کیا ہے یہ سوال کرتے. روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، ان کا قصہ کیا ہے، یہ 3 سوال کرتے. تو ان کے سوال کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے میں تمہارے کو کل جواب دوں گا بول کر بولتے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وہ لوگ آ کر پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں رہتا. پرسوں آ کر پوچھتے جواب نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے نہیں کل جواب دیتے بول کر. تو کل بول دیے لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. تو انشاءاللہ نہیں بول دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی. تقریباً 15 دن تک وحی نہیں آئی. انہیں روز آ کر پوچھتے تھے جواب کیا ہے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کا تو کون، ذوالقرنین کیا ہے، قصہ کیا ان کا، آ کر پوچھتے تھے. نبی کیا بولے، سما بولتے بولے نہیں، سما آ کر پوچھتے جواب نہیں ہے نبی کے پاس. پھر پرسوں آ کر پوچھتے جواب نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سما بولتے بول کر بولے نہیں، انشاءاللہ نہیں بولے. تو پھر کیا ہو گیا، 15 دن تک وہی بند ہو گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں پیغمبر تمہیں کسی بات کے کرنے کا ارادہ کرے تو کر تو بول کر بولو نہ کو، انشاءاللہ کے ساتھ اسے بولو بول کر اللہ فرماتے ہیں. تو اس کے بعد روح کے بارے میں تو بات سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی ہے. اب تو یہاں قصہ ہے اصحاب کہف کا. تو دوسری بات، دوسرا ان کا سوال تھا، دوسرا جواب کیا جا رہا سوال کا جواب. تو ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا، دقیانوس
کے زمانے کا بادشاہ تھا. دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان مسلمان نوجوان توحید پر تھے، مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے. تو وہ بادشاہ یہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کا پلان بنا دیا. تو مارنا چاہتا تھا تو ان کام مارتا کہ بول کر یہ لوگ کیا کریے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک سرنگم غار کے اندر جا کر چھپ گئے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیند طاری کر دیا، نیند آ گئی ان کو اور وہ لوگ سو گئے. تقریباً یہ لوگ 309 سال تک سو گئے، سوتے رہے 309 سال تک. پھر 309 سال کے بعد اللہ ان کو بیدار کیا. صحیح سالم تھے 309 سال تک سوتے رہے تو ان کے اوپر ان کا جسم سڑیا نہیں، انہوں مر گئے نہیں، سو گئے خالی. 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اللہ حفاظت کر کے رکھا تھا، صحیح سالم تھے جسم ان کے. 309 سال کے بعد انہوں اٹھ کر اب کتنے لوگ آتے آگے آدھی بات. تو انہوں اٹھ کر ان میں سے ایک آدمی کو گاؤں میں بھیجتے، جا کر کھانے کی کوئی چیزیں لے کر آؤ بول کر بھیجتے. تو بھیجنے کے بعد 309 سال کے بعد اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اچھا بادشاہ تھا. جب انہوں گئے تھے غار کے اندر تو جب ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، مشرک بادشاہ تھا. 309 سال بعد انہوں بیدار ہو کر جب کسی آدمی ایک آدمی کو بھیجتے ان میں سے، تو جب وہ آدمی باہر کوئی کھانے پینے کی چیزیں لانے کے جاتا تو اس وقت کا بادشاہ اچھا ہوتا ہے، توحید پرست تھا وہ آدمی. تو انہوں بولتے جانے والے آدمی کو دیکھو جا بول کر بولتے، آہستہ جا، سلیقے سے جا، جا کر تمیز سے آہستہ دکان والے سے بات کر کے کیا چیز ہونا ہے لے کر آ جا بول کر بھیجتے یہ آدمی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک نوجوان گاؤں میں جاتا ہے، گاؤں میں جا کر سامان لانے کے لیے جاتا ہے، دکان میں جا کر سامان لاتا ہے. تو سامان لانے گیا تو ان کے پاس جو سکہ رہتا نہیں 309 سال پہلے کا سکہ، اب وہ چلتا ہی رہتا سکہ. 309 سال پہلے کا سکہ کہاں چلتا؟ اب ہمارے دیکھو 4-5 سال پہلے کی 2019 کے اندر 500 نوٹ بند ہو گئی، 1000 نوٹ بند ہو گئی، اب 2000 نوٹ آ گئی ہے. تو پھر 309 سال پہلے کے سکے پیسے روپے کے بلے کہاں چلیں گے؟ تو 90 پیسے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد معلوم ہو گیا ان لوگوں اصحاب کہف آئے، ان لوگ جا کر چھپ گئے تھے وہ بادشاہ کے زمانے میں بول کر معلوم ہو جاتا. پھر اس وقت اچھا بادشاہ ان کو اعزاز اکرام کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. پھر ان کے بعد اس کے بعد یہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے مر جانے کے بعد ان لوگ غار کے اندر مر جاتے ہیں. تو جس غار کے اندر یہ لوگ مر جاتے وہاں ان کی خبریں بچ جاتی. تو وہاں وہ لوگ ان کے وہ زمانے کا بادشاہ ان کے نامہ لکھتا تھا، وہاں انہوں اللہ کے ولیاں ہیں اچھے نیک بول کر اللہ کے بادشاہ وہاں لکھ کر لگاتا نامہ ان کے. اس کے بعد میں انہوں جس غار کے اندر رہتے نہیں اس غار کے اندر ہوا کھیلتی رہتی ہے اور دھوپ بھی نہیں پڑتی ان کو، ویسا اللہ ان کو حفاظت کر دیتے. تو پھر اس کے بعد اب وہ ان میں سے سو کر اٹھنے کے بعد جس آدمی کو انہوں باہر بھیجتے نہیں سامان لانے کے واسطے، تو اسے بولتے دیکھ وہاں جاتے وقت گاؤں میں جا کر حلال مال لے کر آنا بول کر بولتے وہ لوگ. اس کے بعد آگے اصحاب کہف، آپ دیکھو اصحاب کہف کتنے لوگ تھے. ایک بات اصحاب کہف کہتے تھے وہ لوگ وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. البتہ چند ایک صحابہ کو یا چند بزرگوں کو کہتے تھے بول کر معلوم تھا. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو قرآن کی تفسیر جاننے والے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ غار کے اندر جا کر چھپ گئے نہیں ان کو بولتے اصحاب کہف. تو اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. اچھا یہ قصہ ہو گیا. اس کے بعد میں پھر دوسرا قصہ اس سورے کے اندر 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا گیا. ایک قصہ ایک کافر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا اور اس کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، خرچ کرتا نہیں تھا. اور دوسرا ایک آدمی تھا مومن مسلمان بندہ، وہ بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. تو مومن بندہ کافر بندے سے بولتا تھا کبھی کبھار تو اتنا اکڑ کو یہ کر رہا، تو خرچ نہیں کر رہا اللہ کے راستے میں، اور تو شکر گزار بندہ بن، اللہ تجھے گندے خطرے سے پیدا کیا ہے، ایسا بالکل سے سمجھاتا وہ بندہ. تو اسے سمجھ بھی نہیں آتا، تو اس کے اپنے مال پر اسے ناز ہوتا ہے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور اس کی نعمتیں، اس کا مال اللہ چھین لیتے ہیں. تو پھر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی کے پاس جب نعمتیں ہوتی ہیں، طاقت اور صحت ہوتی ہے، تو اس وقت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوب عبادت کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ نعمتیں چھین گئے تو پھر ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد میں 2 شخصوں کا بیان کیا گیا ابھی. تو ان میں سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نے دنیا کے مال اور اسباب سے دل لگا لیا
کافر بندہ مال کے ساتھ دل لگا لیا تھا اور اللہ کو بھول گیا، اور یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مال، یہ اسباب، چیزیں، بیوی بچے، سب بھی یہ دنیا کی یہ سب خوبصورتی کی چیزیں ہیں، زیب زینت کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ساتھ آنے والی نہیں ہیں۔ حقیقی ساتھ آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ اعمال ہے، نمازیں ہیں، دوسری ذکر اذکار چیزیں ہیں۔ تو اعمال صالحہ یہ اسے کرنا چاہیے، نماز وغیرہ، تسبیح وغیرہ ہے نہیں، ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی چیزیں، بیوی بچے، مال دولت، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں، فانی چیزیں ہیں یہ، باقی چیزیں اعمال ہے، اللہ وہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، یہ فرمایا۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں بولے نہیں سب سے بڑا عالم میں ہوں بول کر، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، ہمیں یہاں ایک غلطی ہوتی ہم سے، کیا غلطی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تکبر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تکبر آ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجے، یہ غلط بات ہے۔ نبی یہاں ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے عیب سے پاک ہوتے ہیں، تو یہ جو بولے نہیں انہوں سب سے زیادہ میں ہی عالم ہوں، علم میرے پاس ہے بالکل، یہ صحیح بات ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے علم سے ان کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اللہ کو ان کی وہ بات پسند نہیں آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے اندر فخر آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خضر کے پاس بھیجا، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کے پاس امت سے سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، بات صحیح تھی، لیکن اللہ کو بات پسند نہیں ہے، کیا وجہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو خضر علیہ السلام کہاں تھے، کہاں رہتے تھے، انہوں کہاں رہتے، اللہ ان کو پہچاننے کے لیے پہچان بتا دیا، علامت کہ دو دریا جہاں ملتے تمہارے کو خضر وہاں ملتے، بلکہ اللہ ان کو بتا دیا۔ اب جاتے جاتے سفر کرتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جیسا ان کو اللہ نشانی بتا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، دو دریا جہاں ملتے وہاں آپ کو خضر مل جائیں گے، تو دو دریا جہاں ملتے تھے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، تو خضر علیہ السلام ذرا کاما کرے، وہ کاما ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کیا بولے تھے، دیکھو تمہیں میرے ساتھ رہنا بولتا، تمہیں چپ کے رہنا، میں کیا کیا تو تمہیں دیکھتے رہنا، تمہیں کیا تو بولتا تمہیں میرے ساتھ رہنے کی تم کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تین کاما کرے، یہ ایک سفر میں جاتے تھے کشتی میں، تو کشتی کے تختے کو انہوں سوراخ ڈال ڈالتے، ایک کام یہ، دوسرا کام ایک بچے کو قتل کر دیتے انہوں، تیسرا کام بغیر پیسے لیے کے دیوار بنا ڈالتے۔ یہ تین کام کہیں کیوں کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے، اور یہ ان میں سے یہ تینوں کاموں میں سے کشتی کو سوراخ ڈالنا اور بچے کو قتل کر دینا، یہ دونوں کام تو شریعت کے خلاف ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو جو جس کے پاس علم ہوتا نہیں یا شریعت کو جانتا نہیں، وہ بندہ جیسا عالمہ حضرتہ ہے نہیں، قوم اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو انہوں پوچھیں گے یہ کئی کو کرتی تمہیں، یہ کئی کو بولتی تمہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، تمہیں نہیں سبات کئی کو بول رہی، ایڈیشن کئی کو کرنی، ایسے بول کر عالم لوگ اگر قوم کوئی بات دین میں ایڈ کرتی ہے، نئی سو بات بولتی ہے، نئی سو کام کرتی ہے، تو پھر معلوم ہے سو لوگ پوچھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھے تمہیں کئی کو یہ کام کری، کشتی کو تمہیں کئی کو سوراخ ڈالے، بچے کو کئی کو تمہیں قتل کر ڈالے، اور تمہیں بغیر پیسے لیے کہ دوار کئی کو کھڑا کرے بول کر تین سوال کرے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، پہلا کون سا کام، کشتی کو سوراخ ڈالے، تو پوچھتے جواب دیتے ہیں کہ یہ کشتی اس طرف جاتی ہے تو وہ گیٹ کے اس طرف، تو اس طرف ایک ظالم بادشاہ ہے، اگر کشتی صحیح سالم ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کشتی کو قبضہ کر لیتا ہے، اگر کشتی کے اندر سوراخ ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ بادشاہ وہ کشتی کو نہیں لیتا، اس لیے وہیں وہ کشتی کو سوراخ ڈال دیا تاکہ یہ غریب لوگوں کی کشتی ان کے قبضے میں رہے اور ظالم بادشاہ کے قبضے میں نہ آئے۔ دوسرا، ایک بچے کو قتل کر دیے، کئی کو قتل کر دی وجہ، اور بچے کے ماں باپ نیک تھے، مومن مسلمان تھے، اب یہ بچہ آگے چل کر کافر بننے والا تھا، اس لیے نیک آدمی، نیک مسلمان مومن بندوں کے گھر میں کافر بچہ کئی کو پیدا پڑا ہو کر رہنا بول کر میں اس بچے کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں نیک اولاد پیدا کرے گا، اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا،
دو یتیم بچوں کے لیے دیوار بنا دی ہے بغیر پیسے لیے کے. دو یتیم بچے تھے، ان کے باوانوں نیک تھے، تو ان کا خزانہ ان کے گھر کی زمین کے اندر جمع کر کے اور چھپا کر رکھے تھے ان کے باوانوں. تو اب حضرت خضر علیہ السلام کیا کر دیے، وہ دیوار ان کی پڑ گئی تھی، وہ دیوار کے اندر ان کا خزانہ تھا. تو دو چھوٹے معصوم بچے تھے، یتیم بچے تھے، تو خضر علیہ السلام ان کا خزانہ زمین میں تھا، تو انہوں بغیر پیسے لیے کے بچوں کے پاس وہ دیوار بنا ڈالتے. ورنہ اگر دیوار نہیں بنے تو پھر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے زمین میں. یہ بچے بڑے ہو کر ان کا مال انہوں خود کھود کر لینا بول کر انہوں خضر علیہ السلام وہ بچوں کے پاس بغیر پیسے لیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے لیے دیوان بنا دیے. بقیہ قصہ آگے اور کیا ہوا آگے آئے گا. اب ایک سوال جواب ہے، اب ایک سوال کا اس میں جواب ہے. کون سا سوال بولو؟ یہودی آ کر سوال کریں 3 سوال، روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیے، تو روح کے بارے میں آ گیا اور اصحاب کہف کے بارے میں آ گیا. جو لوگ جا کر سو گئے تھے غار کے اندر 309 سال تک اٹھے، وہ قصہ آ گیا. اب تیسرا سوال کا جواب باقی ہے. تیسرا سوال کون سا ہے؟ ذوالقرنین کون تھے، ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا، وہ 16ویں پارے کے اندر کل آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.